السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدعا نمبر 42 درس قرآن دے کر اپنا بندہ بنانے کی کوشش کرنا غلط بات ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 161۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ کچھ بھی چھپائے رکھے، اور جو کوئی چھپائے رکھے گا وہ قیامت کے دن چھپا ہوا ساتھ لائے گا۔ کیا فرمایا ہے اللہ رب العزت نے؟ کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ کچھ بھی چھپائے رکھے۔ انبیاء اکرام رسول جو اللہ نے بھیجے وقتاً فوقتاً، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی نبی کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ کوئی آیت اللہ ان تک کے پیش کرے، وحی کے ذریعے سے اللہ اپنا احکام بتائے، وہ چھپائے۔ سارے نبیوں نے نبوت کا حق ادا کر دیا، اور پھر آخری نبی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا حق ادا کر دیا۔ ساری باتیں کسی طرح کی خیانت نہ کرتے ہوئے پیش کر دی، جو قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ کسی نبی کا ایک کام نہیں کہ کچھ بھی چھپائے، کسی نبی نے کچھ نہیں چھپایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی خیانت نہیں کی، جن پر ہمارا ایمان ہے۔ اور جو کوئی چھپائے رکھے گا وہ قیامت کے دن چھپا ہوا ساتھ لائیں گا۔ اس کے باوجود بھی جو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، جو قرآن کی قسم کھاتا ہے، قرآن کا درس دیتا ہے، اور پھر قرآن کی آیت کچھ آیتیں چھپائے گا یا پھر اس کی تحریف کرے گا، یا تکذیب تو دور کی بات ہے کہ تکذیب تو کرتا ہی نہیں، تکذیب یعنی جھٹلانا، لیکن تحریف کرے گا، گویا کہ جھٹلائیں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ جو کوئی بھی چھپائے رکھے گا وہ قیامت کے دن چھپا ہوا ساتھ لائے گا۔ تو قیامت کے دن اس کا وہ پہلو سامنے آئے گا کہ فلاں آیت تھی، اس کو چھپا دیا تھا۔ کیوں چھپایا تھا؟ کہ اس کے خلاف میں حدیث موجود تھی، تو تیرا ایمان حدیث پر تھا اور اس آیت کو نظر انداز کر دیا تھا، یہ چھپانا ہو جائے گا۔ پھر سورہ ال عمران آیت نمبر 79 سے 80 کسی آدمی یعنی بشر کے لیے یہ شان نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر بھی وہ لوگوں کو کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے ہو جاؤ۔ پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ کسی بشر کے لیے یہ شان نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے۔ اللہ اس کو کتاب دے، حکمت یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے، نبوت دے یعنی نبی بنائے۔ یہ وہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی، جن کو کتاب دی تھی، جن کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی تھی، نبی اس وقت میں جب جو نبی آئے، پھر آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عطا کرے، پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے ہو جاؤ۔ کسی نبی نے، کسی رسول نے، اللہ نے ان کو کتابیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، میری سن کے چلو، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہ کہا کہ حدیث میں موجود ہے کہ جیسا اہل کتاب نے حرکت کی کہ ان کے رسولوں کے نبیوں کے جانے کے بعد میں دنیا سے انہوں نے ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دی، تو تم نے میری قبر کو عبادت گاہ مت بنانا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ پھر لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے تو نہیں کہا جن پر نازل ہوئی، آج وہی چیز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا میں بھی تم جیسا بشر ہوں، صرف مجھ میں اور تم میں یہ فرق ہے کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے اور تم پر ہو نہیں سکتی۔ آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبوت کا سلسلہ ختم، لیکن جو یہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا، جیسا قادیانی کسی بھی شکل میں لیتے ہیں قرآن ہاتھ میں، لیکن شکل ایسی گویا کہ وہی ان پر نازل ہوئی۔ آپ یوٹیوب دیکھیں گے تو کچھ اشخاص ایسے ملیں گے کہ جو اس طرح سے اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں کہ جیسا گویا کہ ان کو وہی نازل ہو رہی ہے۔ اس فرق کو مٹانا چاہتے ہیں۔ کون سا فرق؟ کہ نبوت ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، اس فرق کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کل کی اوتار، تو وہ کل کی اوتار بننا چاہتے ہیں، جیسا ان پر خواب کی شکل میں آیت نازل ہو رہی، اور ایسی چیزیں پیش کرتے جو قرآن سے ٹکراتی۔ ارے قرآن کے مطابق بھی رہی اور وہ یہ کہے کہ مجھے وہی ہوئی، تو گڑبڑ والا کام ہو جائے گا۔ وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کر دیا، آخری رسول ہونے کا حق ادا کر دیا، وہ چیز کو ہم سمجھیں گے کہ کتاب حکمت نبوت عطا کرے، پھر بھی لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے ہو جاؤ، کہ اللہ نے تو اس کو کتاب دی تھی۔ آج ہم یہ سمجھیں گے حکمت دی تھی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، کہ کتاب کے مطابق فیصلہ کرے۔ نبوت یعنی اس پر کچھ آیت نازل نہیں ہو رہی تھی، کھولنا، قرآن کی بات اس کے سمجھ میں آ رہی تھی، اس نے قرآن کی بات کھولنا چاہیے تھا، کھول کے بیان کرنا تھا قرآن کی بات، نہ کہ یہ وہ اپنی بات
کہ اس کو کوئی چیز نازل ہوئی، اس پر کچھ نازل ہو رہا ہے، اس طرح سے کہنا قرآن کی بات قرآن میں موجود ہے، یہ میرے سمجھ میں آیا، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے، اللہ یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے، وہ کہنا چاہیے۔ نبوت عطا کرے پھر بھی وہ لوگوں کو کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے ہو جاؤ، یعنی وہ بات تو پیش نہ کرے قرآن کی، وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنانے کی کوشش کرے کہ دیکھیے مجھ پر کچھ نازل ہو رہا ہے، اس طرح سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ اپنے آپ کو ایسا پیش کرے وہ، جیسا قادیانیت کا عقیدہ اور کچھ لوگوں نے اس طرح کے عقائد بنا رکھے ہیں کہ اب ان کو سب سمجھ میں آ رہا ہے، تو پھر اس عقائد میں ایسے جاتے وہ کہ گویا کہ انسان جو ہے انسانی اللہ ہے، نعوذ باللہ، اس طرح سے حرکتوں میں ملوث ہو جاتے، یہاں تک کہ پہنچ جاتے بجائے میرے بندے ہو جاؤ، لیکن وہ تو یہی چاہیں گا، لیکن وہ تو یہی چاہیں گا کہ کہے اللہ والے ہو جاؤ۔ وہ کیا کہیں گا؟ اگر ایمان والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب کا فہم دیا، اس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، کھل کھل کے اس کے سامنے آ رہی بات، نبوت یعنی اس کو قرآن کی بات کھل کھل کے آ رہی، تو وہ کیا کہیں گا؟ اللہ والے ہو جاؤ۔ وہ بات سمجھائے گا کیسی، لیکن جوڑے گا کا تعلق اللہ سے تعلق جوڑے گا، اپنے سے تعلق نہیں جوڑے گا۔ وہ یہ کہیں گا کہ نہیں میں ایک عام انسان ہوں، میں کوئی نبی یا یہ ہو نہیں سکتا، میں عام انسان ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں، بالکل میری بات سمجھ میں آ رہی جو تمہارے بھی سمجھ میں آنا چاہیے، آپ بھی سمجھو اس چیز کو، اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑو۔ وہ اللہ سے جوڑے گا، نہ کہ خود سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ والے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور تم خود پڑھتے بھی ہو۔ کیوں ایسا کہے گا؟ کہ وہ کیا سکھاتا؟ کتاب سکھاتا اور خود بھی پڑھتا۔ وہ محتاج ہے کس کا؟ کتاب کا، یعنی قرآن کا محتاج ہے، کہ قرآن سے بات کو سمجھے اور قرآن پڑھے، اس سے سمجھے اور اس سے سمجھائے، اس کا محتاج ہے، نہ کہ اس پر کوئی وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے یہ سمجھنا چاہیے کہ اتنا بے بس محتاج ہے کہ اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے اسے قرآن ہی پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، پرسنل طور پر اس کو کوئی وحی نازل ہونے والی نہیں ہے۔ یہ چیز کو ہم سمجھیں گے، وہ اس طرح سمجھے، اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور تم خود پڑھتے ہو، کیونکہ تم کو کتاب سکھانا ہے، تم کو خود پڑھنا ہے اور اس سے لوگوں کو دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف راغب کرنا ہے لوگوں کو، اور وہ نہ تمہیں حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو پروردگار ٹھہراؤ، نہ وہ یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو پروردگار بنا لو، نہ تم نبیوں کو پروردگار بنا لو، کہ بس اب وہاں پر نبی کے آستانے پہ جاؤ۔ اب جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میرے جانے کے بعد میں دنیا سے پہلے نبیوں کی طرح عبادت گاہ مت بنانا میرے قبر کو، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا؟ کیا وہ شخص جو قرآن پڑھے گا، اللہ کی بات پیش کرے گا، تو کفر کا حکم دے گا؟ ہو نہیں سکتا ایسا کہ کوئی چیز یہ کہے گا وہ کہ مجھ پر اب نازل ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ بات یا خواب کی شکل میں لوگوں کو اللہ کی وحی آنا شروع ہو جاتی ہے، خواب میں دکھا، ایسا دکھا، اور لوگوں کو اپنے جھانسے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، وہ چیز کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ نے وہی چیز یہاں پر فرمائی ہے۔ پھر سورہ ال عمران آیت نمبر 64، اہل کتاب آ جاؤ ایک کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ پھر اس وقت میں آپ سے نے کہہ دیا اہل کتاب سے، آج یہی آیت تقاضا کر رہی ہے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، جو بھی اہل کتاب ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ایک کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہے، برابر ہے، اور اللہ کے سوا آپس میں بھی ایک دوسرے کو اپنا رب مت بناؤ، اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو رب مت بناؤ، اللہ کی بات کو سمجھو، اللہ کی بات کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اللہ کی بات کہاں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے، قرآن پر ایمان ڈالو اور آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب مت بناؤ۔ کسی کو اگر قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو رب بنانے کی کوشش نہ کریں کہ جو کہیں گا وہ صحیح کہیں گا، جانچنے والا اللہ قرآن موجود ہے۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا رحمان کے بندوں کی صفت، کہ جب اللہ کی آیتیں ان تک کی پیش ہوتی ہے تو وہ اس میں اندھے بہروں کے نہیں گھستے، اس پر غور و تدبر کرتے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے جو اللہ نے سورہ الفرقان میں بیان کرتی ہے، اور ہم ہیں کہ کسی پر ایسا عقیدہ بیٹھا لیتے کہ بس وہ جو کہیں گا وہی قاعدہ اللہ کا، جیسا اس کو ایسی حیثیت دے دیتے گویا کہ وہ اس پر وہی نازل ہو رہی ہے۔ اس طرح کی اس کو اہمیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم قرآن پڑھیں اور ہمارا عقیدہ سدھرا ہوا عقیدہ رکھیں ہم، نہ کہ ہم قادیانی کے عقیدے میں ملوث ہو جائے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پر جمے رہنے اور بہکانے والوں کے بہکنے سے بچنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔